دوستوں، کعبہ بیت اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ محبت کی وجہ سے ہر مسلمان نے خانہ کعبہ کی تصویر ضرور گھر میں لگائی ہوتی ہے۔ دوستوں، میں آج کعبہ کے بارے میں 5 ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ دوستوں، خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی جگہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے کوئی خاص اسباب موجود نہ تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب اور بھی ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر آن لائن دیکھی اور انڈین لوگوں کے وہم بھی دور ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتیاں اندر رکھی ہوئی ہیں۔ دوستوں، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ماربل اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ غیر اخلاقی زور زبردستی سے چھین لی جائیں، لیکن وہ شخص ظالم ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور کعبہ ہے جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت یعنی طواف کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی واپس بھی نہیں آتے، مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ دوستوں، ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے کالے کپڑے اور سونے کے دھاگوں سے سلے ہوئے غلاف کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے کپڑے بھی پہنائے جاتے تھے، جن میں ہرا، سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوتا ہے اور اس پر قرآن پاک کی کئی آیتیں سونے کے دھاگے سے لکھی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر 9 کروڑ سے زائد خرچہ آتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، کیا آپ یہ باتیں پہلے جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔